خلقت کے کئی طریقے درج ہیں۔ پہلا طریقہ مشہور و معروف ہے، وہ ہے اسباب کے ملنے سے جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے، انسان کی خلق ہوتی ہے، انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے وہ اسباب کے ساتھ ہے کہ ماں اور باپ کے ملاپ سے، دونوں کے ملے جلے نطفہ سے۔ انا خلقنا، سورۃ الدہر میں فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے مرد اور عورت کے ملے جلے قطرہ سے انسان کی تخلیق کی، انسان کو خلق کیا۔ ایک طریقہ یہ مشہور و معروف ہے، اس پہ زیادہ کوئی مثالیں دینے کی، اس پہ دلائل دینے کی، اس پہ زیادہ بحث کی ضرورت ہی نہیں، اس کو ہر ایک کوئی جانتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 ہے، جس کے اندر وحدہ لا شریک نے دوسرا طریقہ انسان کی خلقت کا اس میں ذکر فرمایا ہے، وہ ہے کون کہہ کر وجود بخشنا۔ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا، وہ جس شے کو بھی بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو ان یقول لہ، اسے کہتا ہے کن، اسے کن کہتا ہے فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ مگر دوستان محترم، اگر تھوڑا سا اس آیت کی لطافت پہ اگر غور کریں گے تو اللہ کسی نہ کسی چیز کو کن کہتا ضرور ہے۔ اچھا چلو اس کو اور آسان کرتے ہیں کہ جسے کن کہتا ہے وہ شے ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے؟ وہ اس کے ارادے میں ہوتی ہے۔ اللہ اسے کن کہتا ہے، وہ متشکل ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ کن کہہ کر وجود بخشنا قرآن مجید نے خلقت کا دوسرا طریقہ ذکر فرمایا ہے۔ مثلا کن کہا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے بنا دی۔ کن کہا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ کوئی شے ہے جسے کن کہہ کر وجود بخشا جا رہا ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے کن کہہ کر وجود بخشنا۔ اب جو تیسرا طریقہ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ وحدہ لا شریک نے ذکر فرمایا ہے، وہ ہے امر کا۔ امر کہاں ہوتا ہے؟ اس کو آسان لفظوں میں اگر میں بیان کروں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ انہونی ہونی ہو جائے، کوئی کام ممکن نہیں تھا مگر وحدہ لا شریک نے امر کیا اور وہ امر سے وہ کام ہو گیا، انہونی ہونی میں بدل گئی۔ اسے تیسرا طریقہ ہے، یہ ہے امر کے ذریعے اللہ وحدہ لا شریک وجود بخشتا ہے۔ اس پہ ایک آیت مقدسہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر مبارک ہے 95 برس۔ اب 95 برس کی عمر میں اولاد کا ہونا ممکن نہیں۔ ایسے حالات میں اگر بیٹا مانگا جائے یا اولاد مانگی جائے تو ممکن نہیں ہوتا۔ احباب میڈیکلی بھی سمجھتے ہیں کہ عمر کے اس حصے میں جا کر اولاد کا ہونا ناممکن سا عمل ہے۔ اب اس کو متعلق سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 71 کے اندر وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ جب انہونی تھی، 95 برس کی عمر ہو گئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک بھی ضعف کے اندر، ضعف بمعنی کمزوری نہیں، ضعف بمعنی عمر کا وہ حصہ کہ جہاں جوانی ڈھل جاتی ہے اور بڑھاپے کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کا پیغمبر جیسے جیسے عمر گزرتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کے حسن میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، مگر چونکہ انبیاء پر اطلاق ہوتا ہے دین کا تو اس وجہ سے یہ ضعف بمعنی کمزوری نہیں لیا جائے گا کہ کہیں نہ کہیں کو نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کمزوری کی ہو جائے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایسا ہمارے عقیدے میں کوئی 1000 میل میں بھی ایسا ہمارے ارادے میں نہیں کہ ہم ضعف کی نسبت انبیاء کی طرف کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کا ذکر کیا ہے، 95 برس عمر ہو گئی ہے، دل چاہتا ہے اولاد کا، دل میں خیال جاتا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فبشرناہ باسحاق، ہم نے بشارت دے دی اسحاق کی۔
اللہ نے کہا میں نے خوشخبری دی کہ میں تمہیں ایک بیٹا عطا کروں گا، اس کا نام اسحاق ہوگا۔ اسحاق کی اللہ وحدہ لا شریک نے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ پھر وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، فرمایا صرف اسحاق کی نہیں دی خوشخبری نہیں دی، ہم نے کہا اسحاق کے بعد ایک بیٹا اور یعقوب کی بھی ہم نے بشارت دی۔ اب جب یہ 2 بیٹوں کی بشارت ملی نا تو قالت یا ویلتا، تو سارہ علیہ السلام کہتی ہیں وائے حیرانی، آلدو، کیا میں جنم دوں گی 2 بچوں کو؟ وَأَنَا عُجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، جبکہ میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے، تو ایسے حالات میں کیا میں جنم دوں گی؟ جب اتنی بات کہی نا تو کہا ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو کوئی بڑی ہی عجیب اور حیرت والی بات ہے۔ میں تو یہ ہے جس پہ غور کرنے والی بات ہے کہ انہونی ہو گئی۔ انہونی اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ میں 95 برس کی ہو گئی ہوں، اور قرآن مجید نص سے آیت بتا رہی ہے وَأَنَا عُجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا خامد بھی بوڑھا ہو گیا ہے، 95 برس عمر ہو گئی ہے۔ ایسے حالات میں جب بشارت آ رہی ہے تو ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو کوئی بڑی عجیب سا معاملہ ہے یہ تو۔ اللہ اکبر، بلکہ قالت یا ویلتا، وائے حیرانی۔ اب اس کا ترجمہ کرنے والوں نے بہت عجیب قسم کے الفاظ بولے، میں ترجمہ وہ کر رہا ہوں جو حضور سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا وائے حیرانی، کیا بات ہے۔ اس سے پہلو یہ نہیں کہ ممکن نہیں ہے، نہ، انہونی تھی بشریت کے تقاضوں کے مطابق، مگر جب اس کی بشارت ملتی ہے تو پھر کہا ان ھذا لشیء عجیب، ہوگا یہ ضرور مگر ہے یہ بڑا عجیب سا معاملہ۔ اب کیا تھا، فرشتے جو بشارت دینے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ کھڑے ہوئے تھے، قالوا اتعجبین من امر اللہ، وہ کہتے ہیں سارا پریشانی والی بات نہیں، عجب تعجب والی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے خلقت کا تیسرا طریقہ وہ بتایا کہ اسے کہتے ہیں امر سے وجود بخش دینا۔